سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، یہ تو فارملائز ہو گیا، یہ تو ریالٹی ہے. سعودی عرب مینس واٹ؟ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، ختم. دفاعی معاہدے کو امت مسلمہ کا خواب، امید، حسرت بھی قرار دیا جا چکا، جو کہ ابھی نہیں ہوا، لیکن فلسطین پہ حملے اسی طرح جاری ہیں اور جاری رہیں گے. میں نے اس معاہدے کے حوالے سے جو بات کی ہے، میں چونکہ عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں آدمی ریئلسٹک ہو جاتا ہے، اتنے کچھ دیکھ کے، اتنے خواب ٹوٹتے دیکھنے کے بعد بھی اگر بندے کو عقل نہ آئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہی عرض میں دوبارہ کر رہا ہوں. خوشی کی بات ہے یہ، باعث برکت بات ہے یہ، لیکن یہ منزل کی طرف ایک بیبی سٹیپ ہے، ایک ایسے بچے کا قدم جس نے ابھی چلنا سیکھا. فاصلہ بہت لمبا ہے، چیلنجز بہت بڑے ہیں. اس کے لیے میری ایک تجویز ہے جو میں کالموں میں بھی لکھتا رہا ہوں، پروگرامز میں بھی کہتا رہا ہوں، تو پہلی بات نہیں کہہ رہا، پورے عالم اسلام سے ٹیلنٹ پک کرو. جن ملکوں کے پاس دولت ہے، مسلمان ملکوں، عالم اسلام کی بات کریں، ان کو اکٹھا کرو اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں سے ان کو لیس کرو، پھر تو ہوگا نتیجہ خیز. یہ ہے پہلا قدم، اور قدم بھی میں بالغ کا قدم نہیں کہہ رہا، بیبی سٹیپ کہہ رہا ہوں. باقی اللہ کرے صورت. اچھا، آخری آئٹم ہے آج کا. ہمارے جو سینئر ایک باوقار سیاستدان، سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی نے سعودی عربیہ اور پاکستان میں دفاع کے اسٹریٹجک معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ قطر اور سعودی عرب بھارت کی بجائے پاکستانی محنت کشوں کو روزگار دیں. محمد علی درانی از این انجینئر، پریکٹیکل اپروچ. ہم جو پھدکنے بیٹھ جاتے ہیں نا، دیکھنا یہ ہے کہ مختلف ڈائمینشنز ہوتی ہیں کسی معاہدے کی، کسی بھی چیز کی. عقد نکاح جسے ہم نکاح کہتے ہیں، غلط ہے. عقد نکاح کے بھی ڈائمینشنز، کس طرح وہ دو خاندانوں کے درمیان رشتہ داری ہوتی ہے، جانچ پڑتال، دیکھ بھال، یہ وہ سارا کچھ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ when you enter into an agreement، الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچتے ہیں یا نہیں، اور پہنچتے ہیں تو کتنے ہیں. یہ ایک بہت زبردست قدم ہوگا. مجھے نہیں پتا، درانی نے کہا ہے he's an engineer، سائنٹیفک طریقے سے سوچنے والا ایک آدمی ہے، بیلنس آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے. تو اور درد دل سب سے بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی انسان کے اندر. ہمارا ایک بڑا مشہور مصرع ہے، آپ نے سنا ہوگا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے پتہ نہیں کیا کوئی کم نہ تھے، کرو بیاں پتہ نہیں کیا کوئی جانور سارے اس کی. اچھا، تو یہ ایک پریکٹیکل اور انتہائی پازیٹیو بات ہے. قطر اور سعودی عربیہ بھارت کی بجائے پاکستانی محنت کشوں کو روزگار، یہ بھی دفاع کی ایک صورت ہے. اور اگلی بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اسی طرح کی چیزیں وہ ہم کو اجتماعی دفاع کے قابل بنائیں گی. اور ایک بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ پوری مسلم ورلڈ سے نیگلیکٹڈ، غریب، ڈپرائیوڈ بچے، ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگ ہو، ان کے انٹرویوز ہوں، سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوں. پک کرو پوری دنیا سے، ہر ملک سے، اس کی آبادی کے مطابق 1% بھی نہیں، اس سے بھی کم بچے، عالی شان کوئی ہاؤس آف نالج آکسفورڈ کی طرح وہ بناؤ. سعودی عربیہ ماشاءاللہ رقبہ وائز تو بہت بڑا، آبادی کم ہے، رقبہ بہت، بناؤ. ان بچوں کو بہترین ماحول دو. جیسے آٹومنز نے، سلطنت عثمانیہ نے، جنہوں نے 600+ ایئرز حکومت کی 3 کانٹیننٹس پر، انہوں نے جینیسریز پیدا کیے. وہ تو غیر مسلم بچوں کو بھی وہ کرتے تھے، میں تو صرف مسلمان بچوں کی بات کر رہا ہوں. اس جینیسریز نے پھر جو دنیا کا حشر کیا،
جتنے وہ اعلیٰ ترین سولجر، ان کو علیحدگی میں رکھ کے ان کو بہترین سولجرز فائٹرز بننے کی تربیت دی. اسی طرح تم بہترین سائنٹسٹ بنانے کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے کچھ؟ بہرحال کیا میں آخر میں آپ کو اپنا ایک شعر سناتا ہوں. کچھ اور نہیں، وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے. تھینک یو ویری مچ.